منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی جاگو جاگو منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا دشت ظلمت میں یوں نہ ٹھوکریں کھاتا پانی اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی کو ترستے رہے نہیں بھائی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی اور مشک لیے حسرت عباس کو کوئی پانی کا رولا نہیں تھا سجنوں قوم نے ایسے ڈھنگوسلوں پر شہادت امام حسین کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے میں نے کہا حسین کو پانی کی ضرورت نہیں تھی اور میں تمہیں دلیل پیش کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس اگر اشتیار ہوتے تو پانی کو کھینچ لیتے ایسے کم سر اور بد عقیدہ لوگوں کو میں دعوت ہدایت دوں گا کہ ارے نادانو تمہارے بیٹی نے اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ میرے نبی کی نوکرانی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ صحراؤں کا سفر کر رہی ہے پہاڑی راستہ ہے جنگل بیابان ہے دور دراز تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے حضرت ام ایمن جب پیدل چلتے چلتے تھکتی ہیں پیاس لگتی ہے ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہیں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتی ہیں عرض کرتی ہیں مولا تیرے نبی کے گھر کی نوکرانی ہوں مولا تیرے نبی کے گھر کی نوکرانی ہوں پیاس لگی ہے اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کے اندر لکھتا ہے کہ جو ہی ام ایمن نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا اور بتایا مولا تیرے نبی کے گھر کی نوکرانی ہوں پیاس لگی ہے خدا کی عزت کی قسم جنت سے مشکی سے لٹکے ام ایمن نے لب لگائے منہ لگایا پانی پیا اس کے بعد ام ایمن کہتی تھی لوگوں سنو رب کعبہ کی عزت کی قسم جس دن سے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر جنت کا پانی پیا ہے اس دن سے لے کر آج تک اور جب تک زندہ رہی پانی پیوں تو میری مرضی ہے اگر میں ساری زندگی پانی نہ بھی پیوں تو اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نے ستایا ہی نہیں میرے نبی کے گھر کی نوکرانی پانی مانگے مشکیزیں جنت سے آ جائیں تو میرے نبی کا نواسا پانی مانگتا بات سمجھا کرو اشاروں میں بھائی میرے نبی کے گھر کی نوکرانی پانی مانگے تو جنت سے مشکیزیں آ جاتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا نواسا پانی مانگ لیتا تو کیا پانی نہ ملتا آگے چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب خط آیا کہ حضور دریائے نیل موجوں میں تب آتا ہے جب زیور سے آراستہ کر کی خوبصورت لڑکی کا خون بہایا جاتا ہے تو حضرت عمر کون ہے جو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں امیر المؤمنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں
آپ نے جب خط پڑھا نا تو جلال میں آ گئے، غضب میں آئے، حیض میں آئے، ایک کاغذ کا ٹکڑا منگوایا، روکا لکھا، خط لکھا، اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا پیغام ہے دریائے نیل کے نام۔ اور نیچے تحریر کیا تھی؟ لکھا اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے تو پھر حکم تجھے عمر دے رہا ہے کہ اپنی موجوں میں آ، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ہمیں تیرے موجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قاسم کو رضا دیا، کہا لے جاؤ دریائے نیل کے وسط میں درمیان میں پھینکنا اور جلدی نکل جانا۔ اور میرے نبی کے غلام عمر کا خط گیا، قاسم نے جا کر دریائے نیل کے وسط میں پھینکا، لب نہیں کھولے، پیغام نہیں سنایا کہ عمر نے کہا ہے، فقط رکا پھینکا، چٹھی پھینکی، اور میرے نبی کے غلاموں کا رکا دریاؤں کے اندر پھینک دیا جائے، دریا موج میں آ جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کا نواسا فرات کو اشارہ کرتا تو وہ کیسے قدموں میں